السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم لیسن نمبر 27 اسٹارٹ کر رہے ہیں سائیکالوجی 631 کا، جس میں ہم پیاجے کی اپروچ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پیاجے کی جو اپروچ ہے وہ تمام جو پہلے ہم نے اپروچز پڑھی ہیں ان سے ڈیفرنٹ ہے. کچھ تھوڑا بہت اس میں ڈفرینس ہے، کیونکہ وہ تمام جو انٹیلیجنسز کی تھیوریز تھیں وہ بچے کی صرف اور صرف انٹیلیجنس کو ماپتی تھیں، اس کے علاوہ اور جو فیکٹرز تھے ان کو نہیں ناپتی تھیں. جبکہ جو پیاجے کی اپروچ ہے یہ بچے کی جو ہے انڈرسٹینڈنگ، اس کی پرسیومنٹ کہ وہ چیزوں کو کیسے پرسیو کرے، اس کو دیکھنے کا نظریہ چیزوں کا، وہ اس میں ہم پڑھیں گے پیاجے کی اپروچ میں. تو پیاجے جو تھا وہ جین پیاجے سوئس سائیکالوجسٹ تھا. اس نے اپنی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی تھیوری پیش کی تھی. ٹھیک ہے، کوگنیشن کو سمجھنے کے لیے. کوگنیشن کیا ہے، سب سے پہلے یہ جان لیتے. کوگنیشن ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا کو جانتے ہیں، اور جو کچھ ہمیں پہلے معلوم ہوتا ہے وہ بھی اس میں انکلیوڈ ہوتا ہے. یعنی اس میں جو ہے آپ کا ان بورن نالج بھی پریزنٹ ہے کوگنیشن میں. یعنی جب آپ پیدا ہوتے ہو یا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ان بورن جو ہے پراپرٹیز یا ان بورن جو خصوصیات نالج ہے وہ بھی، اور جو فزیکل انوائرمنٹ سے بچہ سیکھ رہا ہے وہ نالج بھی شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو نالج اور مینٹل پروسیسز ہیں یہ ایک سرکولر ڈائریکشن میں گھوم رہے ہیں، کہ جو مینٹل پروسیسز ہیں وہ نالج ہمارے لیے اکٹھا کریں گے، اور نالج جو ہے وہ مینٹل پروسیسز کو ریگولیٹ کرے گا. اب کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں کچھ اہم باتیں شامل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے لینگویج. ٹھیک ہے، لینگویج بچہ کیسے سیکھتا ہے. پھر مینٹل امیجری، کہ وہ اپنے مائنڈ میں چیزوں کا کیسے امیج بناتا ہے. ٹھیک ہے، تھنکنگ، سوچنا، ریزننگ، پرابلم سالونگ اینڈ میموری ڈیولپمنٹ. یہ لینگویج یعنی جو ہے سب سے سلو، یا پھر کہتے ہیں کہ جو سب سے فرسٹ لیول پہ جسے ہم کہہ لیں کہ آنے والا عمل ہے. اس کے بعد تمام ہائر کیٹیگریز کے پروسیسز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں شامل ہوتی ہیں. اب جین پیاجے کی جو تھیوری تھی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی، پیاجے جو تھا اس نے ایپیسٹمولوجی میں بہت انٹرسٹ لیا تھا. ایپیسٹمولوجی کیا تھا؟ نالج اینڈ نالج ایز اے ریزلٹ آف اسٹڈی آف فلاسفی اینڈ لاجک. فلاسفی اور لاجک کو جاننے کا جو عمل ہے اسے ہم ایپیسٹمولوجی کہتے ہیں. تو جین پیاجے نے اس پر بہت زیادہ زور دیا تھا. پیاجے جو تھا وہ ہنری برگسن کی کریٹیو ایوولوشن سے بہت زیادہ انفلوئنس تھا. ٹھیک ہے، ان لائک موسٹ آف دا ادر سائیکالوجسٹ جو کہ بلیو کرتے تھے یا امپریس تھے ڈاروین کی تھیوری سے. ڈاروین کی تھیوری تو سب کو پتہ ہے، اور تمام لوگ اسی پر یقین کرتے تھے کہ انسان جو ہے وہ ایوولوشن کے ذریعے لوئر ٹو ہائر فارم میں آیا. یعنی پہلے انسان جو تھا وہ لوئر فارم میں تھا، دوسری فارم میں تھا، اور پھر جو ہے وہ انسان بنتا گیا. یعنی فٹ اور فٹیسٹ کا جو ہے عمل، جو فٹیسٹ اور سروائیول آف دا فٹیسٹ ہے، وہ ڈاروین نے عمل دیا تھا. ٹھیک ہے، لیکن جو برگسن تھا وہ ڈیوائن ایجنسی پر یقین رکھتا تھا. یعنی وہ یہ کہتا تھا کہ ایک ایسی قوت، ایک ایسی طاقت ہے جو ان سب سے بڑھ کر ہے. یعنی خدا کی جو طاقت ہے وہ فورس جو ہے ایوولوشن کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، اور یہی ہماری زندگی کو جو ہے امپلس دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو پیاجے اس اپروچ پر یقین رکھتا تھا، اور اسی سے متاثر ہو کر اس نے اپنے جو ہے ایکسپیریمنٹ کیے تھے. ٹھیک ہے، اس نے اپنی الفریڈ بینی کی لیبارٹری جو پیرس میں تھی اس میں چلڈرن کی پرفارمنس پڑھی، ان کے رائٹ اور رانگ آنسر پڑھے. پیاجے کا جو ورک تھا اس نے چلڈرن کی جو مینٹل پروسیسز تھا اس میں انٹرسٹ پیدا کر دیا. یعنی تمام دوسرے سائیکالوجسٹ بھی چلڈرن کے مینٹل پروسیسز پر کام کرنے کے لیے انٹرسٹنگ ہو گئے. ریئل شفٹ تب ہوئی جب اس نے اپنے ہی چلڈرن کو پیدائش کے وقت سے جو ہے آبزرو کرنا سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے، جیسے ہی اس نے اپنے آبزرو کرنا سٹارٹ کیا اپنے چلڈرنس کو، وہ ان کی بیہیویئر کو نوٹ کرتا رہتا تھا کہ انہوں نے جو ہے ڈفرینٹ ایج اسپین میں کون کون سا بیہیویئر شو کیا ہے. ٹھیک ہے، بعد میں اس کا انٹرسٹ جو تھا وہ ایڈولیسنٹ کی طرف بھی چلا گیا تھا. اب یہ جو ایکسپیرینسز تھے اس نے دو سگنیفیکنٹ جو ہیں
تھیوریز نکالی، ڈیولپمنٹ یا انویسٹیگیشن نکالی. ایک تھی پیاجے کا جو میتھڈ آف انویسٹیگیشن ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم کلینیکل اپروچ بھی کہتے ہیں کہ یہ صرف کلینک میں ہی جو ہے یوز کیا جا سکتا ہے. یہ اسٹرکچرڈ آبزرویشن ہوتی ہے. پیاجے نے پرابلم جو بچے سولو کرتے ہیں ڈفرینٹ ایجز کے، ان کو میئر کرنے کے لیے یہ میتھڈ آف انویسٹیگیشن متعارف کروایا تھا. اب جو کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کی تھیوری ہے پیاجے کی، وہ جو ہے 4 اسٹیجز میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے. کون سی؟ سینسری موٹر اسٹیج، پری آپریشنل اسٹیج، کانکریٹ اور فارمل. اور ان کا ایج اسپین جاننا ہمارے لیے بہت اہم ہے اور یہ MCQs میں آتا ہوتا ہے. سینسری موٹر اسٹیج انفینسی، یعنی جیسے بچہ پیدا ہوا تب سے اس کی برتھ سے لے کر 2 ایئرس تک کا جو پیریڈ ہوتا ہے اسے ہم سینسری موٹر اسٹیج میں شامل کرتے ہیں. پری آپریشنل اسٹیج جو پری اسکولر بچے ہوتے ہیں، یعنی 2 سے لے کر 7 ایئرس تک، جنہوں نے ابھی اسکول اسٹارٹ نہیں کیا ہوتا. کانکریٹ آپریشنل اسٹیج کیا ہوتا ہے؟ جو کہ بچوں یعنی بچپن ہو گیا 7 to 11 ایئرس. پھر فارمل آپریشن جو کہ لاسٹ اسٹیج ہے، اس میں ایڈولیسنس سے لے کر ایڈلٹ ہوڈ تک، یعنی لڑک پن سے لے کر بلوغت تک 11 ایئرس کے بعد کا جو یعنی 18 تک جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تب تک کا جو ہے اسٹیج وہ اس میں شامل تھا. اب سینسری موٹر اسٹیج میں جو بچہ ہوتا ہے اس کی تھوٹ ایگو سینٹرک ہوتی ہے، یعنی وہ صرف اپنے حوالے سے سوچتا ہے، اپنی ہی چیزوں پہ غور کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اپنے ایکشنز پہ ہی نوٹ جو ہوتا ہے، اپنے ایکشن کو نوٹ کرتا ہے، اپنے ایکشن کو جو ہے وہ کاپی کرتا ہے، دوسروں کے ایکشن کو کاپی کرتے ہوئے اپنے ایکشن کو جو ہے سدھارتا ہے. پری آپریشنل اسٹیج میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے ریپریزنٹیشنل تھوٹ ہو جاتی ہے، یعنی اس میں بچے کی تھوٹ لاجیکل تو نہیں ہوتی لیکن وہ انچویٹیو ہو جاتی ہے، یعنی وہ سوچنا سٹارٹ کر دیتے ہیں لینگویج اور سمبولک تھنکنگ کے اس میں، ٹھیک ہے. تھنکنگ ابھی بھی ایگو سینٹرک اپنے ہی حوالے سے ہوتی ہے کہ میں نے یہ چیز دیکھی، میں نے یہ چیز دیکھی. وہ اپنے کویسچنس پوچھتے ہیں، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یعنی جو اپنی وہ چیزیں نوٹ کرتے ہیں، اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں، وہی ہی ان کی سوچ ابھی رہتی ہے پری آپریشنل اسٹیج تک. کانکریٹ آپریشنل اسٹیج میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں چائلڈ کی جو تھنکنگ ہوتی ہے وہ سسٹمیٹک اور لاجیکل ہوتی ہے. اب اسے لاجک پیش کرنے آ جاتے ہیں، اب اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس چیز کے پیچھے لاجک کیا ہے. سورج جو ہے وہ کیسے غروب ہو رہا ہے، رات جو ہے وہ کیسے دن میں ڈھل رہی ہے، یہ اس کے پیچھے سے لاجک سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے. فارمل آپریشنل اسٹیج میں یہ سب سے ہائر فارم ہے، اس میں ایبسٹریکٹ اور لاجیکل تھنکنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے. جو بچہ ہوتا ہے یا پرسن جو ہے، کیونکہ اب وہ بچہ تو نہیں رہا، بلوغت کی طرف وہ جا رہا ہے، تو وہ ایبسٹریکٹ اور جو ایبسینٹ ہے اس کے درمیان فرق کر سکتا ہے کہ جو فزیکل چیز موجود ہے اور جو فزیکل چیز موجود نہیں ہے اس کے درمیان وہ فرق کر سکتا ہے. اب کچھ پیاجے نے ٹاسک رکھے تھے بچوں کی انٹیلیجنس کو میئر کرنے کے لیے. ان ٹاسک کے نام جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہے اور یاد کرنے ہیں آپ لوگوں نے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے A B سرچ ٹاسک. اس میں کیا ہوتا تھا؟ وہ A اور B 2 قسم کے جو ہے پلیسز لے لیتا تھا، یعنی جیسے آبجیکٹ لے لیا، اس کے پیچھے جو ہے چیزوں کو چھپا دیتا تھا، کسی بھی چیز کو، ٹھیک ہے. تو وہ بچے سمجھتے تھے کہ یہ چیز جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے، یا پھر ان کو جو ہے کیوریوسٹی لگ جاتی تھی کہ آخر وہ چیز کہاں گئے. لیکن اس میں ایک جو ہے ٹرم بہت امپورٹنٹ ہے، آبجیکٹ پرماننس. یہ کیا ہے کہ بچوں کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ چیز یہیں کہیں موجود ہے، یعنی وہ جیسے ہی ان کو دکھا کر پیاجے جو ہے چیز دکھا کر چھپا دیتا تھا تو وہ چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے تلاش کرنا شروع کر دیتے تھے، یعنی انہیں اس بات کا احساس تھا کہ یہ چیز یہیں کہیں موجود ہوگی، اس کی پرماننس لازمی ہے، لیکن وہ کہیں چھپی ہوئی ہے. اب اس کے حوالے سے جو ہے آبجیکٹ پرماننس کا ڈفرینٹ ایج گروپ کا ڈفرینٹ رسپانس ہوتا تھا. 4 to 8 months اولڈ کے جو چلڈرن ہوتے تھے وہ آبجیکٹ کو سرچ نہیں کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ان کے سامنے چھپی پڑی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وہ غور سے دیکھتے تھے. 8 to 12 months کے جو چلڈرن ہوتے تھے وہ آبجیکٹ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے اور A کے نیچے ڈھونڈ بھی لیتے تھے. 12 to 18 months کے جو چلڈرن ہوتے تھے وہ بالکل ہی ایکوریٹلی فوراً ہی آبجیکٹ کو سرچ کر لیتے تھے. 18 سے لے کر جو 24 months تک کے چلڈرن تھے وہ نہ صرف آبجیکٹ کو تلاش کر لیتے تھے بلکہ اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ بھی کرتے تھے اور دوسرے سملر آبجیکٹس کے ساتھ اس کو
جو ہے میچ بھی کرتے تھے۔ یہ تھا اے بی ٹاسک۔ اس کے بعد ایک کنزرویشن ٹاسک، اس میں کیا ہوتا تھا، کنزرویشن ایک کنسیپٹ ہے جس کے مطابق تمام پراپرٹیز جو ہوتی ہیں آبجیکٹ کی وہ ان چینج رہتی ہیں، لیکن دوسرے چینجز جیسے شیپ کا یا پھر دوسرے چھوٹے موٹے چینجز آ جاتے ہیں، لیکن اس کا میس یا میٹر وہ سیم رہتا ہے۔ اب کنزرویشن آف میس کیا ہے؟ کنزرویشن آف میس کیا ہوتا ہے، وہ بچوں کو کیا ڈف سے کھیلنے کے لیے دیتے تھے، پلاسٹک یا کلے دے دیا، ٹھیک ہے۔ 2 اسمال سائز کی بالز بناتے تھے ڈف کی، آٹے کی، اور چلڈرن سے کہتے تھے کہ جو ہے ان میں سیم، یہ کیا ان دونوں میں سیم اماؤنٹ آف ڈف ہے؟ تو چلڈرن جو ہے وہ فیل کرتا تھا اور پھر آنسر دیتا تھا۔ جب وہ یہ کہتا تھا کہ ہاں یہ دونوں سیم ہیں، تو جو ہے ان کو کیا کیا جاتا تھا، ان کو فلیٹ کر کے چپاتی کی صورت میں، روٹی کی صورت میں رکھ دیتے تھے، اور پھر پوچھا جاتا تھا کیا اس میں وہی میٹیریل موجود ہے جو کہ پہلے تھا؟ تو چلڈرن جن کا کوگنیشن لیول ڈفرینٹ ہوتا تھا وہ ڈفرینٹ آنسر دیتے تھے۔ اب کنزرویشن آف نمبر کیا ہوتا تھا، بچوں کے سامنے 10 کوائنز رکھے جاتے تھے 2 روز میں، اور ان کو کہا جاتا تھا کہ آپ کے سامنے بٹن پڑے ہوئے ہیں، اب آپ نے جو ہے ان کو ری ارینج کرنا ہے۔ جب چلڈرن کہتا تھا یس، تو بٹنوں کو جو ہے پھیلا کر ان کو ڈفرینٹ جو ہے شیپس میں رکھ دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر بچوں سے پوچھا جاتا تھا کہ اب بتائیں کیا یہ دونوں روز سیم ہیں؟ تو وہ جو بچے جن کے ابھی کوگنیشن لیولس جو ہے وہ ابھی پروسیسنگ میں تھا، ابھی ڈیولپ نہیں ہوا تھا، وہ ڈفرینٹ آنسر دیتے تھے۔ کنزرویشن آف ویٹ کیا ہے، 2 جو ہے سیم ویٹ کی چیزیں لے لیں، ان کو آپ بچے سے پوچھیں کیا یہ سیم ویٹ کی ہیں، وہ اس کو فیل کر کے بتاتے تھے کہ ہاں یہ سیم ویٹ کے ہیں، پھر ان کی شیپ یا پھر ان کو کنورٹ کر دیا جاتا تھا کسی اور صورت، کسی اور شیپ کے اندر، پھر بچوں سے پوچھا جاتا تھا، تو وہ ڈفرینٹ کوگنیشن لیول کے بچے ڈفرینٹ آنسر دیتے تھے۔ اب کنزرویشن آف والیوم کیا ہے، 2 گلاس لیے جاتے تھے پانی کے، ان میں سیم اماؤنٹ آف واٹر ڈالا جاتا تھا، ان سے پوچھا جاتا تھا کیا سیم ہے، کیونکہ شیپ ان کی سیم ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے یس کہ یہ سیم ہے، لیکن جب ان کی شیپ چینج کر دی جاتی، یعنی ایک جو ہے وہ ریکٹینگولر شیپ لے لیا جاتا ہے، ایک سرکولر شیپ گلاس لے لیا جاتا ہے، ان دونوں میں سیم اماؤنٹ آف واٹر ڈالی جاتی، تو بچوں کو جو ریکٹینگولر ہے اس میں تھوڑا ظاہری بات ہے وہ کھلا ہے، تو اس میں پانی کی جو لیول ہے وہ لو رہتا ہے، تو بچے سمجھتے تھے کہ اس میں شاید پانی کم ہے، تو اس حوالے سے ان کی کوگنیشن چیک کی جاتی تھی کہ کیا ڈیولپڈ ہے کہ نہیں ہے۔ اب پرسپیکٹیو لاسٹ ہے اس میں کنزرویشن میں، چائلڈ سے جو ہے وہ ان کو ڈفرینٹ اسٹیجز پر، ڈفرینٹ لیولز پہ کھڑا کر کے، روڈز کے یا پھر کسی بھی پاتھ کے کھڑا کر کے پوچھا جاتا تھا کہ آپ لوگ روڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ارد گرد جو ہیں ٹریز ہیں، اب آپ کو یہ ڈرا کرنا ہے اور بتانا ہے کہ روڈ اور ٹریز میں آپ اپنی پوزیشن سے کیسے فرق دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ بچے اپنی پوزیشن سے، اپنے کوگنیٹیو لیول سے بتاتے تھے، آنسر کرتے تھے۔ اچھا، اب یہ ختم ہوا، اس کے بعد ایک سگنیفیکنٹ انفلوئنسز آن کوگنیشن ہے، جس پہ 1900 میں ڈیبیٹ کی گئی کہ جو کوگنیٹیو ایبیلٹی ہے یہ انڈیویژول کی بائیولوجی پہ بیس نہیں ہوتی، یعنی یہ ان بورن نہیں ہوتی، اس سوشو کلچرل فیکٹر کے مطابق یہ کلچر اور سوسائٹی ہوتی ہے جو انسان کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ کرتی ہے، اس کو سمجھنا اور سمجھانا سکھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو تھا یعنی یہ پوٹینشیل ہوتا ہے کہ سوشو کلچرل کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس میں، اور اس میں ایک اہم بات موٹیویشن ہوتی ہے۔ موٹیویشن ڈٹرمن کرتی ہے کہ ویدر ایک انسان کیپیبل ہے لرننگ کے کہ نہیں، لیکن اگر آپ ایک انسان کو موٹیویشن دو کہ آپ یہ کر سکتے ہو، یو کین ڈو اٹ، ٹھیک ہے، آپ اس کو اس حوالے سے موٹیویٹ کرو گے تو اس کے اندر موٹیویشن آئے گی اور وہ کر بھی جائے گا، لیکن جب آپ اسے روکو گے، آپ اسے ریجیکٹ کرو گے، آپ اسے کہو گے نہیں آپ نہیں کر سکتے، تو وہ بچہ جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہار جائے گا، وہ اس عمل کو نہیں کر پائے گا۔ تو موٹیویشن جو ہے کوگنیشن اور لرننگ کے حوالے سے بہت اہم ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا چیپٹر اینڈ ہوا، جس میں ہم نے پیاجے کی اپروچ جو کہ سوشو کلچرل فیکٹر تھی، یعنی انسان جو ہے وہ کوگنیشن ہیومن جو کلچر ہے سوسائٹی کے مطابق جانتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اپروچ ہم نے پڑھی تھی، اور موٹیویشن کتنی امپورٹنٹ ہے یہ بھی۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ باکس میں لازمی پوچھیں، انشاءاللہ آئی ہوپ یو ول بی سیٹسفائیڈ۔